السلام علیکم۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے آمنہ طارق نے۔ ناول کا نام ہے میرے رہنما اور اس کی مصنفہ ہے نور راجپوت۔ قسط نمبر 8۔ حرین کا ایڈمیشن کروانا ہے یونیورسٹی میں تو تم جاؤ گے صبح، فرحاد نے کہا۔ حرین کے نام پر دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، لیکن میرا بہت اہم پروجیکٹ ہے، وہ بہانہ بنا رہا تھا۔ بعد میں ہو جائے گا پروجیکٹ بھی، بس تم جا رہے ہو، فرحاد نے اسے حکم دیا۔ میں تمہیں حرین کا نمبر سینڈ کر رہا ہوں، اس سے بات کر لینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، حمزہ نے کہا۔ دل چاہ رہا تھا اس سے ملنے کو، دیکھنے کو، لیکن عقل اور دماغ اسے دور رہنے کا سندیشہ دے رہے تھے۔ لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، مجبوراً ہی صحیح، مگر اسے جانا تھا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں تم سے دور رہنے کی۔ میں نے تو اپنے ذہن سے بھی تمہیں نکال دیا تھا، لیکن تقدیر مجھے دوبارہ تمہارے سامنے لا رہی ہے، میں بہت مجبور ہوں۔ وہ تصور میں حرین سے مخاطب ہوا۔ ہمیں لگتا ہے اپنی محبت کو بھول سکتے ہیں، ہم اسے یاد نہیں کرتے۔ وہ انسان ہمیں یاد بھی نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے۔ یہ تو وقت کی سازش ہوتی ہے جو محبوب کا خیال نہیں آنے دیتا، لیکن یہ سازش تب تک ہوتی ہے جب تک کوئی اس کا ذکر نہ کرے۔ جب کوئی اس کا ذکر کرتا ہے، ہمارے جسم کا رواں رواں سماعت بن جاتا ہے، وہ چھم سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ایک ایک بات یاد آنے لگتی ہے، دل پھر اسی انداز میں دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں بھولے، کبھی بھول ہی نہیں سکتے۔ بابا، وہ دروازے پر دستک دیتا اندر آیا۔ آؤ بیٹا، سفید لباس میں ملبوس شخص نے، جو مسجد کے فرش پر بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اسے دیکھ کر اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا، کپڑوں کی طرح داڑھی بھی سفید تھی اور چہرے پر نور پھیلا تھا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھتا دیکھ کر وہ بزرگ مسکرائے۔ آج 30 دن ہو چکے ہیں میرے وظیفے کو، کیا وہ مجھے ملے گی؟ وہ بزرگ سے پوچھ رہا تھا۔ تمہارا کام ہے اپنا کام، اپنا فرض پورا کرنا، پھل کی فکر مت کرو۔ وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا، وہ بنا کہے سب سنتا ہے، لیکن وہ نیتوں کو دیکھ کر پھل دیتا ہے، بزرگ نے مسکرا کر کہا۔ میں بس اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ ہے کیسی، جسے خدا پاک نے آخرت میں میرے لیے بنایا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر اسے تمہارے لیے یہ ٹھیک لگا، تمہاری لگن سچی ہوئی تو وہ تمہاری ملاقات اسے ضرور کروائے گا۔ کیا پتہ تمہارے 40 دن کے وظیفے کے پورے ہونے سے پہلے ہی وہ تمہیں اس سے ملوا دے۔ بزرگ کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ انشاءاللہ بابا جی، وہ بھی مسکرا دیا۔ آج تو میں لیٹ ہو گئی، آج تو ماں مجھے نہیں چھوڑیں گی، وہ بڑبڑا رہی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ عیش کچھ سوچو، وہ خود سے مخاطب تھی۔ رات کے 10 بجنے والے تھے، بس 5 منٹ رہتے تھے۔ مسز ولیم نے سختی سے اسے رات 10 بجے کے بعد گھر سے باہر رہنے سے منع کیا ہوا تھا۔ باکسنگ کلاسز لینے کے بعد وہ اسٹوڈیو چلی گئی تھی، جہاں سے وہ مصوری سیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ ایک چیریٹی شو میں چلی گئی۔ اب اچانک اسے احساس ہوا تو وہ شو چھوڑ کر آ گئی تھی، لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ اپنے فرینڈز کی گاڑی میں آئی تھی یہاں، اب اس کے پاس جانے کے لیے کوئی گاڑی نہیں تھی۔ موسم خراب ہو رہا تھا، بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک اسے بارش کے آنے کا پتہ دے رہی تھی۔ اوف، بارش نہ ہو، وہ تیز تیز روڈ پر چل رہی تھی۔ اس وقت اسے یہاں کوئی بس بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں اس کا وائلن اور ایک ہاتھ میں وہ پہلی پینٹنگ تھی جو اس نے اتنے عرصے میں بنائی تھی۔ بارش شروع ہو گئی تھی۔ یہ تو بھیگ جائے گی، اب کیا کروں؟ وہ پینٹنگ کی طرف دیکھ کر بولی۔ اچانک اس کی نظر ایک ٹیکسی پر پڑی جو روڈ کے دوسری سائڈ پر کھڑی تھی۔ اسے امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ وہ خوشی سے اچھلتی ہوئی ٹیکسی کی طرف بھاگی۔ رائل پیلس چلیں پلیز، وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے کے بعد جھٹ سے اندر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اندر موجود شخص گاڑی کی لائٹ جلائے اپنے موبائل میں ایک بک کھولے بہت توجہ اور لگن کے ساتھ اسے پڑھنے میں مصروف تھا۔ عیش کی آواز پر وہ چونکا، وہ موبائل بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں جانا، سوری، وہ کہہ کر پھر سیدھا ہوا۔ ہائے، کیوں نہیں جانا؟ عیش نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے یہاں کوئی اور پیسنجر لے کر آیا ہے، میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آتا ہی ہوگا۔ دیکھیں پلیز، جب تک وہ نہیں آتا آپ مجھے چھوڑ آئیں، کافی رات ہو چکی ہے۔ سوری میڈم، میں اس سے پوچھے بنا نہیں جاؤں گا، اس نے یہاں رکنے کے پیسے دیے ہیں مجھے، میں بے ایمانی نہیں کر سکتا، وہ صاف صاف کہہ رہا تھا۔
میں آپ کو بہت زیادہ پیسے دوں گی، جتنے آپ چاہیں اتنے لے لینا، لیکن آپ مجھے رائل پیلس چھوڑائیں۔ یہاں اس وقت کوئی اور ٹیکسی بھی نظر نہیں آ رہی۔ ایش کے پیسے دینے کی بات پر وہ چونکا، مڑ کر اسے دیکھا، تبھی بجلی چمکی اور وہ گھبرائی سی لڑکی اسے نظر آئی، کیونکہ اس کے بیٹھتے ہی وہ ٹیکسی کی لائٹ آف کر چکا تھا۔ یہ اس کا رول تھا کہ جب بھی کوئی فیمیل اس کی گاڑی میں رات کو بیٹھتی تھی وہ لائٹ آف کر دیتا تھا تاکہ غلطی سے بھی نظر اس پر نہ پڑے۔ وہ کچھ سخت سا بولنے والا تھا، لیکن پھر رات کے اس وقت وہ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر کہ وہ اس وقت مصیبت میں ہے خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چھوڑ آتا ہوں۔ وہ شاید اس پر ترس کھا رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ ایش خوش ہو گئی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ ایکچولی آج میں لیٹ ہو گئی چیریٹی شو کی وجہ سے۔ مام سے بہت ڈانٹ پڑنے والی ہے، پلیز آپ تھوڑا تیز چلائیں، وہ خود ہی بول رہی تھی۔ ٹائم دیکھا تو 10 بج چکے تھے۔ بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ پلیز میوزک لگا دیں، وہ بولی، اور وہ اس کی عجیب و غریب فرمائش پر حیران رہ گیا۔ اتنی تیز برستی بارش میں رات کے اس وقت جب وہ خود اپنی پریشانی کا ذکر کر رہی تھی، کمال ہے میوزک لگانے کا کہہ رہی۔ سوری، میں میوزک نہیں سنتا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ کس پلینٹ سے ہیں آپ جو میوزک نہیں سنتے؟ مجھے نہیں پسند، وہ کہہ رہا تھا۔ مجھے جب شدید ٹینشن ہونا تب میں میوزک سن کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ایش کہہ رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ پتہ نہیں یہ شخص اتنا کم کیوں بولتا ہے، وہ سوچ رہی تھی، اور پھر اپنا وائلن اٹھا کر اسے بجانے لگی۔ ایک خوبصورت سی دھن گاڑی میں گونج گئی۔ چند ہی پل بعد وہ بور ہو گئی، کیونکہ آگے بیٹھا شخص کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا، اور ایش کبھی خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ آپ نے لائٹ آف کیوں کی ہے؟ اب وہ پوچھ رہی تھی۔ میرا رول ہے یہ، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ عجیب شخص ہے، ایش حیران ہوئی۔ پھر اس نے اپنے بیگ کو ٹٹولا اور اس میں سے ایک ٹارچ نکالی۔ اب وہ اسے جلانے کے بعد گاڑی کے شیشے پر روشنی ڈالتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ شیشے پر بارش کا پھسلتا ہوا پانی اسے خوش کر گیا۔ وہ دیکھتی رہی، لیکن 5 منٹ بعد وہ اس سے بور ہو چکی تھی۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اپنے گھر میں رہتا ہوں، سخت سا جواب آیا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، آدھی رات کو اکیلی ایک مرد کے ساتھ ہے، اسے ڈر نہیں لگ رہا، اوپر سے اول فول بولے جا رہی ہے۔ میں رائل پیلس میں رہتی ہوں، وہ اب بتا رہی تھی۔ آج صبح 7 بجے میں گھر سے نکلی تھی، 1 بجے تک کالج میں رہی، پھر لائبریری چلی گئی، وہاں پر میں نے 2 ہسٹری کی بکس پڑھی۔ 3 بجے میں فرینڈز کے ساتھ لنچ کرنے گئی، پھر شام کو 5 بجے میری باکسنگ کلاس تھی، اس کے بعد میں اسٹوڈیو چلی گئی۔ 7:30 بجے میری میوزک کلاس تھی، اس کے بعد میں یہاں آ گئی تقریباً 8:30 بجے، تب سے یہیں ہوں۔ اب لیٹ ہو گئی ہوں گھر سے۔ وہ اپنے دن بھر کی روداد سنا چکی تھی۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ میڈم، آپ کا گھر آ چکا ہے، گاڑی کب رکی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ٹارچ کی روشنی باہر ڈالی تو سامنے رائل پیلس تھا۔ اوہ شٹ، وہ چونکی۔ پلیز یہاں سے چلیں، وہ کہہ رہی تھی۔ کیا؟ وہ حیران ہوا۔ خود ہی تو رائل پیلس آنے کو کہا تھا۔ میرا مطلب پلیز گاڑی پیلس کے پیچھے لے جائیں جلدی، اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے۔ اور وہ غصہ ضبط کرتا گاڑی کو پیلس کے پیچھے لے آیا۔ اوہ تھینک یو سو مچ، وہ اپنی چیزیں اٹھانے لگی۔ بارش اب کم ہو چکی تھی، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ یہ میرا کارڈ ہے، اس کی طرف آ کر وہ نیچے جھکتے ہوئے بولی۔ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے گا، میں آپ کو یہاں تک آنے کے پیسے دے دوں گی۔ کمال ہے، رائل پیلس میں رہتی ہے اور پیسے نہیں ہیں، وہ سوچ رہا تھا۔ وہ میں نے سارے پیسے چیریٹی شو میں دے دیے، وہ جیسے اس کی سوچ پڑ چکی تھی تبھی بولی۔ بارش کم ہوئی تھی لیکن رکی نہیں۔ میں ایش ولیم ہوں، اس کارڈ پر میرا نام لکھا ہے، وہ بتا رہی تھی، اور پھر اس شخص کی بیزاری جو اس کے چہرے سے یہاں تھی دیکھ کر جانے کے لیے مڑی۔ گھر کے سامنے گاڑی رکوانے کی بجائے گھر کے پیچھے کیوں؟ وہ سوچ رہا تھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ وہ پیلس تک پہنچی تھی، اپنا بیگ نیچے رکھا اور اس میں وائلن ڈالا۔ ایک ہاتھ میں وہ پینٹنگ پکڑی اور پھر ایک ونڈو پر چڑھی جو شاید اندر سے بند کی تھی۔ ونڈو کے اوپر ایک روشن دان تھا جسے کھول کر اس نے پینٹنگ اندر پھینکی۔ اب وہ نیچے اتر چکی تھی، بیگ اٹھایا، اسے شولڈر پر پہنا اور ایک پائپ کے ذریعے اب وہ پیلس کے اوپر چڑھ رہی تھی، کمال مہارت سے۔ وہ حیران رہ گیا، اپنے ہی گھر میں کوئی چوروں کی طرح کیوں جائے گا؟ اب وہ کافی اونچا چڑھنے کے بعد اپنی مطلوبہ ونڈو تک آئی، اسے کھولا اور وہ کھل بھی گئی تھی، شاید پہلے سے اندر سے کھلی تھی۔ میں اسے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ وہ بڑبڑایا اور پھر گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد بیک کی۔ اب ایش اندر کود چکی تھی اور وہ گاڑی موڑ چکا تھا۔ بائے، وہ اب ہاتھ ہلا رہی تھی اور پھر اندر کہیں غائب ہو گئی۔ ونڈو بند ہو چکی تھی۔ کیا چیز تھی یہ؟ وہ حیران تھا۔
اب وہ فل سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، اسے واپس اس جگہ جلدی پہنچنا تھا۔ اور یہ سید سمعان حیدر کی ایش ولیم سے پہلی ملاقات تھی۔ وہ دونوں الگ ہو چکے تھے کبھی نہ ملنے کے لیے، لیکن تقدیر بہت جلد پھر انہیں ملانے والی تھی۔ پہلی ملاقات، شروعات بارش سے ہوئی۔ نہ جانے محبتوں کی شروعات ہمیشہ بارش سے کیوں ہوتی ہے۔ آج موسم اچھا تھا، حرم کا دل کر رہا تھا کہ وہ باہر گھومے۔ شانو، وہ اسے پکارتی ہوئی لاؤنج پہ آئی جو ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جی حرم بھابی، وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے قصبے کا ایک چکر لگوا لاؤ، دل کر رہا ہے آج۔ پیپرز بھی ختم ہو گئے ہیں تو فری ہوں، حرم نے کہا۔ جی ابھی چلیں، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ ٹھہرو، حرم نے اسے پکارا، میں اپنی شال لے آؤں۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ حجاب کی اپنی شال اچھی طرح لپیٹے جانے کے لیے تیار تھی۔ جب وہ دونوں لان میں آئیں تو لان کی حالت دیکھ کر حرم کو ایک خیال سا آیا۔ واپس آ کر لان کی صفائی کریں گے، پودوں کی زمین کی کھدائی کریں گے، وہ شانوں سے کہہ رہی تھی۔ ویسے بھی اب سردی کی شدت پہلے سے تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہو، شانوں نے جواب دیا۔ یہ گھر مسز البرٹ کا ہے، جو پچھلے 8 سالوں سے یہاں رہ رہی ہیں۔ شانوں نے ایک سامنے کی طرف بنے ہوئے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، حرم نے گھر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے آپ بہت اچھی ہیں حرم بھابی، بہت سیدھی سادی، لیکن روشنی بی بی تو ایسی نہیں تھی، انہیں یہ سب پسند نہیں تھا، انہیں تو بس فیشن کرنا پسند تھا جی۔ تبھی حرم کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، یہ روشنی بی بی کون تھی؟ ہیں، آپ نہیں جانتی؟ شانو حیران ہوئی۔ نہیں تو، حرم نے رکتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ کون تھی وہ؟ حرم نے پوچھا۔ وہ جی، شانو ہچکچا رہی تھی، اس کا خیال تھا کہ شاید حرم پہلے سے جانتی ہو۔ بتاؤ نا، رک کیوں گئی؟ میں کسی سے شیئر نہیں کروں گی، حرم نے اس کے چہرے پر الجھن کے آثار دیکھے تو کہا۔ وہ جی، روشنی بی بی فرحاد بھائی کا سب کچھ تھی جی، ان کی پہلی وائف، بہت پیار کرتے تھے وہ ان کو، شانو نے کہا۔ کیا؟ حرم کو لگا جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے سرک گئی ہو۔ کبھی کوئی رہنما ملا ہے کیا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ نام میں سر ہلا چکی تھی۔ اگر کوئی رہنما مل جائے تو اس کا ہاتھ تھام لینا، چھوڑنا مت، وہ تمہیں کبھی بھٹکنے نہیں دے گا، جنت کو جانے والے راستوں پر لے جائے گا، اور وہاں بھی جہاں تمہارا ہمسفر کھڑا ہے۔ وہ درویش کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ رکیں پلیز، بات سنیں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی لیکن وہ رکا نہیں۔ پھر سب کچھ گڑبڑ ہونے لگا۔ یونیورسٹی، شور، رون، ریم سب اسے نظر آ رہے تھے، اور پھر دور وہ کھڑی نظر آئی۔ اچانک وہ پلٹی تھی، معصوم، خوبصورت، حجاب میں لپٹا مسکراتا چہرہ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر اسے اپنے حواس بحال کرنے میں لگے۔ یہ خواب اسے ایک تواتر سے آ رہا تھا، بلکہ یہ خواب نہیں تھا، ایک حقیقت تھی۔ کچھ مہینے پہلے ٹریوی فاؤنٹین پر جب وہ وش کرنے گئی تھی، تب اسے وہ درویش ملا تھا جس نے اس سے یہ سب کہا تھا، اور وہ تب سے لے کر آج تک اس سین کو روز خواب میں دیکھتی تھی۔ لیکن آج عجیب ہوا تھا، آج اسے حرم نظر آئی تھی۔ ہاں، وہ حرم نور ہی تھی، پر کیوں؟ وہ کیوں نظر آئی مجھے؟ زی سوچتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پیا۔ باہر لاؤنج سے اسے آنی اور ریم کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ ریم کوئی ویڈیو دکھا رہا تھا آنی کو موبائل پر، اور خود ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔ ہنس تو آنی بھی رہی تھی۔ میں نے کہا تھا آپ سے آنی کہ حرم نور تھوڑی الگ ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ زی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کون سی ویڈیو ہے۔ اس لڑکی نے تو یونیورسٹی میں کافی رونق لگا دی ہے، آنی نے ہنستے ہوئے کہا، اور زی نے غصے سے دروازہ بند کر لیا۔ نہ جانے کیوں آنی اور ریم کے منہ سے اسے حرم کا ذکر اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ دونوں گھر کے پچھلے حصے میں لکڑیوں سے آگ جلائے اس کے گرد بیٹھی تھی۔ حرم ابھی تک گہرے شوق کے زیر اثر تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فرحاد آغا کی زندگی میں پہلے کوئی اور لڑکی بھی ہو سکتی تھی۔ فرحاد بھائی ایسے نہیں تھے جیسے وہ اب ہیں۔ وہ 3 سال پہلے بدل گئے تھے جب ان کے ابو کی وفات ہوئی تھی جی، شانہ نے کہنا شروع کیا۔ حرم اپنی شال اپنے گرد لپیٹے توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ فرحاد بھائی بہت زندہ دل انسان تھے، بہت ضدی بھی، بس اپنی مرضی کرنے والے، کسی کی نہیں سنتے تھے۔ انہیں خوبصورت لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تھے، لیکن یہ بڑے صاحب کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے، اور ان کے نواحی گاؤں حیدرآباد میں ہاسپٹل بنا کر وہاں کے لوگوں کا مفت علاج کریں۔ لیکن نہیں، وہ بڑے صاحب کے کہنے پر اس فیلڈ میں آ تو گئے تھے، لیکن وہ سیریس نہیں تھے۔
दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टीज करना, क्लब जाना, ये सब उनके शौक थे। और फिर क्या हुआ? हरम ने पूछा। फिर उनकी लाइफ में रोशनी मैडम आई। वो मेडिकल के 3rd ईयर में थे जब वो माइग्रेशन करवाकर फरहाद भाई के कॉलेज में आई थी। खूबसूरत थी, मॉडर्न थी, लड़कों को अट्रैक्ट करने का हुनर आता था उन्हें। बाकी लड़कों की तरह फरहाद भाई को भी वो पसंद आ गई और रोशनी बीबी ने भी बाकी सबको छोड़कर फरहाद भाई को चुना। वजह उनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और उनकी वजाहत थी। रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। वो उन्हें फादी बुलाती थी। सारे कॉलेज में बस इनके चर्चे होते थे। इन्हें परफेक्ट कपल माना जाने लगा। फिर फरहाद भाई ने अपने घर वालों से शादी का कहा। सब हैरान हुए कि इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत है। 3 साल पहले तो वो 21 साल के थे। इतनी छोटी उम्र में शादी किसी को भी मंजूर नहीं थी। सबने बहुत समझाया कि अभी अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, लेकिन वो नहीं माने। बड़े साहब और उनकी लड़ाई हो गई। फरहाद भाई घर छोड़कर चले गए। हरम को यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब फरहाद के बारे में सुन रही है। जो उसके सामने है वो कोई और फरहाद है, और जिसके बारे में शानो बता रही है ये तो कोई और ही लग रहा था। हादी ऐसे भी थे, हरम को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। सब उसे मनाने गए बारी बारी। सब ने बहुत समझाया, लेकिन उन पर रोशनी का प्यार सवार था। वो नहीं माने। मजबूरन सबको उनके सामने झुकना पड़ा। फिर जी दोनों की शादी का ऐलान कर दिया। मेडिकल के लास्ट ईयर में थे वो दोनों, जबकि उनकी शादी थी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, रोशनी बीबी बदलती जा रही थी। वो मेडिकल फील्ड को छोड़ना नहीं चाहती थी। और फिर वो दिन भी आ गए जब उनकी शादी थी। तभी उन्हें पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। लकड़ियां जलकर अब कोयले की शक्ल इख्तियार कर गई थी। कोयले जल रहे थे, बुझे नहीं थे अभी। लगता है हादी आ गए हैं। हरम सब आज ही जानना और सुनना चाहती थी, लेकिन अब मुमकिन नहीं था। बाकी कल सुनाना, वो कहती हुई उठ खड़ी हुई। ठीक है, शानो ने मुस्कुराकर कहा। हरम कहाँ हो? फरहाद ने लाउंज में दाखिल होने के बाद सबसे पहले उसे पुकारा था। इधर ही हूँ, आवाज़ उसे पीछे से आई थी। फरहाद ने मुड़कर देखा तो वो दरवाजे में खड़ी थी, कुछ अजीब नज़रों से उसे देखती हुई। फरहाद चौंका। क्या ये वो शख्स है? हरम ने अपने सामने खड़े डिसेंट शख्स को देखा, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कहीं भी आवारापन नहीं छलकता था, जैसे कि 3 साल पहले का। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? वो चलता हुआ उसके पास आया। कुछ नहीं, हरम ने आहिस्ता से कहा। इस शख्स ने सबसे अहम पहलू छुपाया था अपनी ज़िंदगी का, वो भी उस लड़की से जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड कहता था। फिर यूँ इतनी खामोशी से क्यों देख रही हो मुझे? उसने पूछा। वैसे ही, आज आप लेट हो गए। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। हाँ, इमरजेंसी केसेस थे, फरहाद ने कहा। ठीक है, आप फ्रेश हो जाएं, फिर खाना खाते हैं। मुझे भी काफ़ी भूख लगी है, मैं खाना लगवाती हूँ। वो कहते हुए आगे बढ़ गई। फरहाद को अजीब लग रहा था। हरम का बुझा बुझा चेहरा कुछ गलत होने का इशारा दे रहा था उसे। फिर वो भी सर झटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बेला बहुत खुश थी और वो इसी खुशी के साथ यूनिवर्सिटी जाने से पहले रेस्टोरेंट आई थी। कल वो अपनी पहली सैलरी नहीं ले पाई थी, इसलिए आज सुबह सुबह आ गई। वो मुस्कुराते हुए मैनेजर के पास गई और उससे अपनी सैलरी की डिमांड की, लेकिन मैनेजर ने जो खबर उसे सुनाई, उसे सुनकर बेला को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि उसे हार्ट अटैक होने वाला है। वो शल कदमों से चलते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आई। रॉन, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। आसपास से गुजरने वाले लोगों ने हैरानगी से उसे देखा था। गुस्से और दुख की ज्यादती की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। आज उनका लेक्चर फ्री था। वो वासे और अर्श के साथ यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठी थी। बेला नहीं आई अभी तक। वो उसी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज लंच उसकी तरफ से था। कुछ देर बाद उन्हें एक शोर सुनाई दिया। रॉन, मनहूस, कहाँ हो तुम? एक तरफ से उन्हें बेला रोने के साथ साथ चिल्लाते हुए अपनी तरफ आती नजर आई थी। तुम मर जाओ रॉन, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, वो बद्दुआएं दे रही थी। वो तीनों उसकी तरफ लपके। बेला के पीछे सैकड़ों स्टूडेंट्स थे। रॉन का नाम सुनकर सब मतवज्जा हुए थे, यानी कि एक नया कारनामा सर अंजाम दे चुका है वो। क्या हुआ बेला, रो क्यों रही हो? वासे ने उससे पूछा। कहाँ है रॉन? मैं आज उसका मर्डर कर दूंगी। बेला ने अपने बैग से छुरी निकाली जो वो रेस्टोरेंट से उठाकर लाई थी। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो, अर्श ने पूछा। रॉन, बाहर निकलो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, वो चिल्लाई थी।
ابھی کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو مجھے رون دی ڈان کو مار سکے۔ منحوس بھوکے تم مرو گے آج، میری ساری سیلری کھا گئے۔ بیلا اپنا بیگ وہیں گرا کر اس کے پیچھے چھری لے کر بھاگی۔ آ جاؤ، رون نے کہکہا لگاتے ہوئے دوڑ لگائی۔ وہ بیلا کو یونیورسٹی کی سیر کروانے والا تھا۔ بیلا رکو، وہاں سے عرش اور حرم بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جیسے ہی رون کو بیلا کی جاب کا پتہ چلا تھا، وہ اس کے ریسٹورانٹ ٹپک پڑا۔ ویٹر سے اس نے کہا بیلا اسے جانتی ہے، کافی پی اور بل نہیں دیا۔ رون نے کہا کہ بل بیلا کے کھاتے میں لکھ لیا جائے اور اس کی سیلری سے پیسے کاٹ لیے جائیں۔ ویٹر نے حیران ہو کر بیلا کو دیکھا تھا۔ بیلا مسکرا دی تھی، مطلب وہ رون کو جانتی تھی، لیکن وہ تو صرف اس لیے مسکرائی تھی کہ رون پھر کوئی نیا پنگا نہ ڈال دے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر رون روز آنے لگا، لنچ کرتا اور بنا کچھ غلط کیے مسکراتا ہوا چلا جاتا۔ پھر وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لانے لگ گیا، پھر آہستہ آہستہ یونیورسٹی کے غریب ترین اسٹوڈنٹس کو بھی۔ یوں وہ پورا مہینہ لگاتار آیا اور بل بیلا کی سیلری سے کاٹنے کا کہتا رہا۔ ویٹر جب بل مانگتا تو رون بیلا کی طرف اشارہ کر دیتا تھا اور بیلا مسکرا دیتی۔ بس پھر کیا، ساری سیلری وہ کھا چکا تھا۔ جب بیلا نے مینیجر سے سیلری کا کہا تو اس نے وہ بل بیلا کے سامنے کر دیے جو رون نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر لنچ کیے تھے۔ وہ تو شاکڈ رہ گئی تھی اور اب وہ انتہائی غصے میں تھی، یعنی آج رون کا مرڈر پکا تھا۔ اتنی تیز بارش ہو رہی تھی کہ بارش کی بوندیں پتھر کی طرح لگ رہی تھی اسے۔ پولیس کے سائرن کی آواز گونج رہی تھی اور وہ فل سپیڈ سے بھاگ رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے راستے میں پڑے ہوئے کسی پتھر سے ٹکرائی تھی وہ اور گرتے گرتے بچی۔ بھاگو ایش، اگر آج تمہیں پولیس نے پکڑ لیا تو خیر نہیں۔ وہ گلیوں میں سے بھاگ رہی تھی، بارش کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ باکسنگ کلاسز میں اس کی 2 لڑکوں سے انبن تھی۔ دونوں انتہا کے آوارہ تھے، ایش کو ان سے بہت الرجی تھی۔ باکسنگ کے دوران وہ ایک دوسرے کو جان بوجھ کر مارتے تھے۔ وہ 2 تھے اور ایش اکیلی۔ کوچ نے نوٹ کر لیا تھا کہ وہ پریکٹس نہیں کرتے بلکہ سچ میں ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں۔ کوچ نے انہیں وارن بھی کیا تھا لیکن وہ لڑکے باز نہیں آئے۔ جان بوجھ کر ان میں ایک لڑکا پریکٹس کے دوران ایش کو ہٹ کرتا تھا۔ پہلے تو ایش نے برداشت کی، لیکن جب وہ نہیں سدھرے تو وہ بھی کسی کا ادھار نہیں رکھتی تھی۔ اتنی زور سے اس لڑکے کے ناک پر پنچ مارا تھا کہ ہڈی ٹوٹ ہی گئی ہوگی۔ کوچ نے اسے کافی ڈانٹا تھا، حالانکہ ساری غلطی اس کی نہیں تھی۔ وہ بہت خراب موڈ میں اکیڈمی سے باہر نکلی تھی اور پھر اپنے اسٹوڈیو چلی گئی۔ رات کو گھر جانے سے پہلے وہ کوچ سے سوری کرنا چاہتی تھی، تبھی وہ دوبارہ اکیڈمی آئی تھی، لیکن جو اس نے اکیڈمی کے باہر دیکھا اس نے اس کا غصہ مزید بڑھا دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں لڑکے ایک لڑکی کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے بارش شروع ہو گئی تھی، لیکن ابھی ہلکی تھی۔ ایش نے انہیں اندھیرے میں بھی پہچان لیا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کو اٹھا کر زبردستی گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ وہ لڑکی مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے مگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ ایش غصے سے آگے بڑھی اور اپنا بھاری وزنی بیگ گھما کر اس لڑکے کو مارا جس نے لڑکی کو پکڑ رکھا تھا۔ بیگ اس کے سر کے پچھلے حصے میں لگا تھا اور وہ ایک چیخ مارنے کے بعد زمین بوس ہو چکا تھا۔ تم جاؤ، بھاگو یہاں سے، ایش نے لڑکی سے کہا، جبکہ دوسرا لڑکا ایش کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ایش کو منہ پر مکہ مارنے والا تھا، تبھی وہ گھوم گئی اور اپنا کنگ فو جو نیا نیا سیکھا تھا اس کے 2-3 شاندار مظاہرے دوسرے لڑکے کو دکھا دیے۔ تبھی اچانک پولیس کے سائرن کی آواز ابھری، کسی نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ ایش نے ایک گلی میں دوڑ لگا دی۔ وہ پولیس کے معاملے میں نہیں گھسنا چاہتی تھی، لیکن پولیس والوں نے شاید اسے ہی قصوروار سمجھ لیا تھا اور گاڑی اس کے پیچھے لگا دی۔ بے وقوف، انہیں اتنا نہیں پتا کہ میری غلطی نہیں ہے۔ وہ بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی۔ اچانک اسے ایک دروازہ کھلا نظر آیا تھا جس کے اوپر کچھ لکھا تھا، لیکن وہ کسی اور زبان میں تھا۔ ایش کو سمجھ نہیں آئی اور وہ فوراً اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ بند کر چکی تھی اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ پولیس کی گاڑی پاس میں ہی تھی کہیں۔ پھر اس کے سائرن کی آواز کم ہونا شروع ہوئی۔ اب بالکل مدھم ہو چکی تھی، اس کا مطلب گاڑی وہیں سے گزر چکی تھی۔ ایش کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی کہ اچانک اس کی نظر اس گھر کے صحن میں پڑی۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ وہ کچھ عجیب سا منظر تھا۔ وہ بلا ارادہ صحن کی طرف بڑھی۔ ایک شخص سفید رنگ کے کپڑے پہنے اتنی بارش میں ننگے پاؤں صحن کے بیچوں بیچ کسی روبوٹ کی طرح سیدھا کھڑا تھا اور اس کی نظریں سامنے زمین پر جمی تھی۔ پورے 5 منٹ وہ ایسے ہی کھڑا رہا، پھر وہ جھکا،
دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور پھر وہ نیچے ہوا، زمین پر جھکا، زمین پر سر رکھ چکا تھا۔ یہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے؟ عیش حیران ہوئی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا تھا۔ عجیب سی کشش تھی، وہ دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے قدم رک چکے تھے۔ اتنی تیز بارش اور اتنی ٹھنڈ میں کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی عبادت کر رہا ہے؟ وہ ذہین تھی، سمجھ گئی، لیکن کون سی عبادت وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ اور اتنی رات کو صرف ایک در ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ پاک کا گھر۔ اس کے در کا دروازہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے کھلا رہتا ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور وہ شخص نوافل میں مشغول تھا۔ کوئی ایسی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ حیران تھی۔ اس کے سفید کپڑے رات کی سیاہی کو اپنے آس پاس سے مٹا رہے تھے۔ اچانک بجلی کی چمک کے ساتھ بادل اتنی زور سے گرجے کہ عیش کو اپنی چیخ روکنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا، لیکن اس شخص کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اتنی ٹھنڈ اور بارش میں بھی اس کی عبادت سے خلل نہیں پڑا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب عیش پتھر کی ہوئی۔ یہی وہ منظر تھا جس کے لیے وہ بھٹکتی پھرتی تھی، جسے وہ ڈھونڈتی تھی۔ یہی وہ یقین تھا۔ اس کے قدم پتھر کے ہوئے۔ یہی وہ جگہ تھی جس نے اس کے بھاگتے قدموں کو جکڑ دیا۔ یہی وہ انوکھی جگہ تھی جسے وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ شاید اسی کی اسے تلاش تھی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ جاتا ہے، اور عیش کی زندگی میں یہی وہ لمحہ تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ خود کب سے بارش میں کھڑی بھیگ رہی ہے۔ وہ ایک ٹرانس کے زیر اثر تھی۔ بجلی ایک بار پھر چمکی اور وہ شخص روشنی میں نہا گیا۔ یہ تو وہی ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ وہ چونکی۔ ایک خواب تھا جس سے وہ بیدار ہوئی تھی۔ رون، تمہیں کیڑے پڑیں، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں جس سے تم نے میری سیلری سے کھانا کھایا تھا، تمہارے سارے دانت ٹوٹ جائیں، تمہاری آنتیں باہر نکل آئیں، میں تمہیں شراب دیتی ہوں رون۔ وہ لوگ رون کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک چکے، لیکن وہ پتہ نہیں اچانک جن کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ بیلا اب بیٹھی رونے کے ساتھ ساتھ اسے بددعاؤں سے نواز رہی تھی، اور حرم جو سوچ رہی تھی کہ کچھ دنوں سے روما میں سکون ہے، رون نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ رون دی ڈان نے اپنے ڈان ہونے کا ثبوت دے دیا تھا۔ وہ بنا کچھ کیے بیلا کی 1 مہینے کی سیلری ہڑپ کر چکا تھا۔ شیطانی دماغ۔ میں نے ہیوی بائک لینی تھی، میں نے اتنا کچھ کرنا تھا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، جبکہ وہاں سے اسے ٹیشو پیپر نکال کر دے رہا تھا۔ پورا ڈبہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا، رون نے تو واقعی حد کر دی۔ عرش کو غصہ آیا ہوا تھا، کسی کی محنت کی کمائی وہ کیسے ہڑپ کر گیا۔ ہمیں رحم سے بات کرنی چاہیے، شاید وہ کچھ ہیلپ کر دے ہماری، حرم نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، صرف ایک وہی رون سے ٹکر لے سکتا ہے، واسی نے کہا، اور پھر وہ چاروں بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئے۔ عیش آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی اور پھر اس کے دائیں طرف ٹائلوں سے بنے سرخ فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ شخص اب دونوں گھٹنوں کو موڑے ان پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ پھر اس نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اٹھایا۔ عیش اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ سنو، عیش نے اسے پکارا، لیکن وہ ہلا تک نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سلام پھیر چکا تھا۔ یہ سب عیش کے لیے نیا تھا۔ وہ یہ سب نہیں جانتی تھی، عبادت کیا ہوتی ہے اس نے کبھی کی نہیں۔ اسے چرچ میں کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہوتی تھی۔ وہ بچپن میں اپنے ممی پاپا کے ساتھ جاتی تھی چرچ، لیکن وہاں بھی ایسی عبادت تو نہیں ہوتی تھی۔ کون ہو تم؟ عیش نے اس کے سر کو دائیں بائیں ہلتے دیکھا تو پوچھا، لیکن وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا چکا تھا۔ وہ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ کچھ دیر پہلے تک عیش کو یہ بارش عذاب لگ رہی تھی، جبکہ اب کوئی جادوئی بارش لگ رہی تھی جس نے اس پر طلیسم پھونک دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ دعا مانگ چکا تو اس کی طرف پلٹا اور حیران رہ گیا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ سید سمان حیدر ایک بار کسی کو دیکھ لے تو پھر کہاں بھولتا تھا۔ وہ اسے 10 دن بعد مل رہی تھی، لیکن سمان حیدر کو گاڑی میں کی گئی اس کی ایک ایک حرکت یاد تھی۔ تم یہاں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو اور کیسے آئی یہاں؟ تم کون ہو؟ عیش نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ اور یہ تم کیا کر رہے تھے؟ نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ 26-27 سالہ نوجوان تھا، چہرے سے عجیب سا نور پھوٹ رہا تھا۔ میں ایک انسان ہوں، وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا، اور میں وہی کر رہا تھا جس کے لیے ایک انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا گیا ہے انسان کو؟
عبادت کے لیے۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ اب صحن سے برآمدے کی طرف جا رہا تھا۔ بارش ہلکی ہو گئی تھی لیکن بند نہیں ہوئی تھی۔ اللہ پاک کون ہے؟ وہ بھی پیچھے ہوئی اور وہ ایک جھٹکے سے رکا، حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اس کائنات کا خالق و مالک، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا۔ لیکن وہ تو گاڈ ہے نا، ایش نے کہا۔ اللہ اس کا نام ہے، ہم اللہ پاک کہتے ہیں۔ مجھ میں تم میں کیا فرق ہے؟ ایش سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے وہ سوال کیے جا رہی تھی۔ میں ایک مسلمان ہوں، اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے، اور تم ایک نان مسلم ہو۔ مسلم کیا ہوتا ہے؟ ایش نے پھر پوچھا۔ کمال ہے، اتنی کتابیں پڑھتی ہیں آپ، اتنے انوکھے کام کرتی ہیں آپ، خود کو بہت ذہین سمجھتی ہیں، اللہ اور مسلمان کو نہیں جانتی۔ جاؤ بی بی، پہلے خود کا تو پتہ کرو کہ کون ہو، وہ سخت سے لہجے میں کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جب وہ چاروں بزنس ڈپارٹمنٹ پہنچے تو ریم انہیں نہیں ملا۔ پھر کچھ اسٹوڈنٹس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ جونیئرز کی ایک کلاس کو کچھ پروجیکٹس کروا رہا ہے۔ 5 منٹ بعد وہ چاروں اس کے سامنے تھے۔ ایکسکیوز می مسٹر رومان شاہ، ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ حرم نے کلاس روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے پکارا۔ اس آواز کو وہ بنا چہرہ دیکھے بھی پہچان سکتا تھا کہ کس کی آواز ہے۔ ایک وہی تو تھی پوری یونیورسٹی میں جو اسے پورے نام سے پکارتی تھی۔ اس کا ملٹی میڈیا پر اشارے کرتا ہاتھ رکا تھا۔ اسٹوڈنٹس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ پلٹا، سامنے کھڑی حرم نور کو اس نے دیکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کبھی اس کے سامنے نہ آئے، لیکن وہ بار بار سامنے آ جاتی تھی۔ یس، وہ کلاس سے ایکسکیوز کرتا اس کی طرف بڑھا، اور پھر کلاس روم سے باہر روتی بیلا کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا، مطلب رون کا پنگا ہے، وہ سمجھ چکا تھا۔ اور پھر 10 منٹ بعد وہ لوگ اسے سب کچھ بتا چکے تھے۔ بیلا کا رونا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اوکے، میں کرتا ہوں کچھ، پلیز بیلا رو مت، مجھے روتی لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں، ریم نے بیلا کی طرف دیکھ کر کہا۔ رون تو آپ کے پیسے واپس کرے گا نہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آپ کی پوری سیلری کے برابر پیسے دینے کو تیار ہوں، وہ کہہ رہا تھا جبکہ حرم نے چونک کر اسے دیکھا۔ بے شک بیلا کو اپنی سیلری جانے کا بہت دکھ تھا، لیکن وہ ریم سے پیسے نہیں لینا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو پھر کیا چاہیے مجھ سے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بیلا کا دل تو کیا تھا کہ وہ اس سے ایک ڈنر مانگ لے جہاں وہ دونوں ایک ساتھ ہوں اور کوئی بھی نہ ہو، لیکن وہ کہہ نہ سکی۔ الٹے سیدھے خواب مت دیکھو، جلدی بولو، واسے نے اسے ٹہوکا دیا، وہ جیسے اس کی سوچ پڑ گیا تھا۔ بیلا گڑبڑائی۔ وہ میں نے ہیوی بائک لینی تھی لیکن اب نہیں لے سکتی۔ آپ ایسا کریں، مجھے ایک سائیکل لا دیں، بیلا نے کہا۔ سائیکل کا کیا کریں گی آپ؟ ہائے، اتنا نرم لہجہ، بیلا تو سرشار ہی ہو گئی۔ وہ میں عرش اور حرم کو 1 ویلنگ سکھاؤں گی، بیلا نے جواب دیا، اور اس کے اس جواب پر حرم گڑبڑائی۔ وہ جھینپ گئی تھی، اس نے بیلا کو ایک چوٹکی کاٹی۔ اسے ریم کے سامنے بیلا سے ایسی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ رومان اس کی یہ حرکت دیکھ چکا تھا۔ ایک شرارتی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ بے شک وہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، لیکن اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ بھی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو کل 3 سائیکل مل جائیں گی، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جانتا تھا مزید بیٹھا تو نظریں بھٹک جائیں گی۔ 3 کس لیے؟ عرش حیران ہوئی۔ آپ تینوں کے لیے، بیلا، آپ اور مس نور کے لیے۔ وہ کبھی اسے حرم نہیں کہتا تھا، مس نور ہی بلاتا تھا۔ مس نور کہنے سے وہ اجنبی لگتا تھا، اگر حرم کہتا تو اپنائیت جھلکتی، لیکن شاید وہ اسے اجنبی ہی رکھنا چاہتا تھا، اور حرم کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بس اس کی نیلی آنکھوں کے بارے میں سوچتی تھی کہ وہ کسی سے ملتی ہیں، مگر کس سے؟ واو، اب مزہ آئے گا، بیلا اچانک خوش ہو گئی۔ ریم ایک نرم دل شہزادہ ہے، میرا نام بھی لے لیتی تو مجھے بھی ایک سائیکل مل جاتی، واسے نے منہ بنایا۔ تم میرے والی لے لینا، حرم نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا رومان شاہ کے پاس بہت پیسہ ہے؟ حرم نے عجیب سا سوال کیا تھا۔ ہاں شاید بہت، اس کے فادر بہت بڑے بزنس مین تھے۔ اب وہ سب کچھ ریم کا ہے، یونیورسٹی کے بعد وہ خود آفس جاتا ہے، مینیجر کے ساتھ مل کر وہ اپنا بزنس بھی سنبھال رہا ہے، عرش نے بتایا۔ تبھی اسٹوڈنٹس کو اتنے مہنگے مہنگے گفٹ دیتا ہے، حرم نے سوچا۔ رون اب 2 دن یونیورسٹی نہیں آنے والا، اب 2 دن ہم سکون سے گزار سکتے ہیں۔ کیوں؟ رون کہاں گیا ہے؟ حرم نے پوچھا۔ وہ ہر مہینے کے آخر پر جانے کہاں جاتا ہے، 2 دن غائب رہتا ہے، شاید یہ ریم بھی نہیں جانتا، واسے نے کہا، اور وہ چاروں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئے۔
حرم آج پھر شانوں کے ساتھ گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی تھی جہاں کل اس نے فرحاد اور روشنی کی کہانی سننا شروع کی تھی۔ آج موسم خراب ہے، بارش آنے کے امکان نظر آ رہے ہیں۔ شانوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ایسا کرتے ہیں آج کاریڈور میں بیٹھ جاتے ہیں۔ گھر کے پیچھے بھی ایک دروازہ تھا جو پچھلے حصے میں کھلتا تھا اور اس دروازے کے آگے ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ آگ انہوں نے باہر جلائی تھی جبکہ دونوں اپنی اپنی شالیں لپیٹتی برآمدے میں 2 چیئرز رکھ کر ان پر بیٹھ چکی تھی۔ یہاں بارشیں شروع ہوتی ہیں تو 10 دن تک لگاتار ہوتی رہتی ہیں۔ روما میں حرم کی پہلی بارش تھی۔ پھر کیا ہوا تھا شانو؟ بالآخر حرم نے بات شروع کی۔ ہونا کیا تھا جی، شادی تھی اس دن دونوں کی، موسم ایسے ہی خراب تھا، بڑے صاحب کی طبیعت بھی خراب تھی۔ نکاح کا وقت روشنی اور اس کی ماں نے آغا ہاؤس کو حق مہر میں مانگ لیا۔ سب حیران رہ گئے تھے۔ روشنی بیوی پہلے ہی بہت کچھ اپنے نام کروا چکی تھی۔ بڑے صاحب نے آغا ہاؤس اس کے نام کروانے سے منع کر دیا۔ برا تو فرحاد بھائی کو بھی لگا تھا کیونکہ دن بدن روشنی بیوی کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی تھی، لیکن انہیں کسی بھی چیز سے زیادہ روشنی بیوی اہم تھی۔ بڑی مشکلوں سے نکاح ہوا۔ فرحاد بھائی کی آدھی پراپرٹی روشنی بیوی کے نام ہو چکی تھی۔ نکاح کے بعد فرحاد بھائی اور بڑے صاحب میں جھگڑا ہو گیا کیونکہ بڑے صاحب نے فرحاد بھائی سے کہا تھا کہ روشنی ان کے لیے اچھی لڑکی نہیں ہے، لیکن فرحاد بھائی مزید غصہ ہو گئے۔ نکاح شام کو ہوا تھا۔ رات کو بڑے صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ بڑے صاحب کو برین ٹیومر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ انہوں نے یہ راز سب سے چھپایا۔ جب فرحاد بھائی کو پتہ چلا تو وہ بہت روئے، بہت پچھتائے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ادھر روشنی بیوی اپنی شادی کی پہلی رات کو یہ سب دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے ہاسپٹل میں سب کے سامنے فرحاد بھائی سے بدتمیزی کی، بڑے صاحب کو ان کی خوشیوں میں کانٹا قرار دیا۔ یہ سب سن کر فرحاد بھائی کا بڑے صاحب کے لیے سویا ہوا پیار جاگ اٹھا۔ انہوں نے روشنی بیوی کو سب کے سامنے تھپڑ مار دیا۔ روشنی بیوی بھی آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے فرحاد بھائی کے سامنے آپشن رکھا کہ یا تو وہ بڑے صاحب کو چھوڑ دے یا روشنی کو، اور فرحاد صاحب نے بڑے صاحب کو چنا۔ اس نے روشنی بیوی کو سب کے سامنے ہاسپٹل میں طلاق دے دی۔ ابھی انہوں نے ایک بار طلاق دی تھی کہ زیبا بیگم نے آگے بڑھ کر فرحاد کو تھپڑ مارا۔ یوں شادی کے پہلے دن ہی دونوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں۔ حرم نے افسردگی سے باہر برستی بارش کو دیکھا۔ جلتی لکڑیاں بارش پڑنے کی وجہ سے بھیگ کر مکمل بجھ چکی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، اسی رات 2 بجے زندگی اور موت کی جنگ لڑتے لڑتے بڑے صاحب زندگی ہار گئے۔ یہ کہتے ہوئے شانوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ فرحاد بھائی تو جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ جو خوشی دن میں تھی وہ اب منحوسیت کا روپ دھار چکی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اسی رات فرحاد بھائی کے بیسٹ فرینڈ تھے یہاں روما میں، ان کا انتقال ہو گیا، اور حرم پھٹی پھٹی نظروں سے شانوں کی باتیں سن رہی تھی جو اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ فرحاد بھائی پورے ٹوٹ چکے تھے۔ انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ پھر کچھ دنوں بعد روشنی بیوی کا فون آیا فرحاد بھائی کو، لیکن ان کا وہ پیار جو روشنی بیوی سے تھا انتہا کی نفرت میں بدل گیا۔ پھر فرحاد بھائی نے باقاعدہ طلاق کے پیپر بھجوا دیے روشنی بیوی کو۔ کیا یہ سب ہادی کے ساتھ ہوا تھا؟ حرم حیران تھی، اس کا رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن فرحاد بھائی سر سے پاؤں تک پورے کے پورے بدل گئے۔ وہ ہنسنا بھول چکے تھے۔ بڑے صاحب کی خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے اپنے میڈیکل کے آخری سال پر پوری توجہ دی، اور اسی وجہ سے آج وہ نیورو اسپیشلسٹ بن رہے ہیں۔ اب ان کے نزدیک ان کی فیملی سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں۔ 3 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، لیکن اب انہیں ہم ہنستا دیکھتے ہیں۔ وجہ آپ ہیں حرم بھابی، شانوں نے کہا۔ حرم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، آپ کی وجہ سے وہ زندگی کی طرف واپس لوٹے ہیں۔ آپ انہیں کبھی چھوڑ کر مت جانا پلیز۔ آخر میں شانوں نے التجا کی اور حرم کے اندر کوئی چیز ڈوب کے ابھری تھی۔ فرحاد بھائی نے اپنے ماں باپ دونوں کو کھویا ہے۔ بے شک زیبا بیگم نے سگی ماں سے بھی زیادہ انہیں پیار کیا ہے، لیکن کیا مطلب؟ حرم چونکی۔ زیبا مما ہادی کی سگی ماں نہیں ہے کیا؟ شانوں نے ایک اور دھماکہ کیا تھا۔ نہیں، ان کی ماں تو جب وہ 1-2 سال کے تھے تبھی چل بسی تھی، شانوں کہہ رہی تھی، جبکہ حرم پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زیبا بیگم تو بڑے صاحب کی بہت اچھی دوست تھی اور وہ آپس میں کزنز بھی تھے۔ سب کے اصرار پر بڑے صاحب نے زیبا بیگم سے نکاح کر لیا۔ اس وقت سجاد بھائی 8-9 سال کے تھے اور فرحاد بھائی 2 سال کے۔ بڑے صاحب کی زیبا بیگم سے نکاح کے 3 سال بعد عالیہ پیدا ہوئی۔ وہ فرحاد بھائی سے 5 سال چھوٹی ہیں، لیکن جان بستی ہے دونوں کی ایک دوسرے میں۔ زیبا بیگم اس گھر کے لیے مثالی بہو اور ماں ثابت ہوئی تھی، شانوں بتا رہی تھی، لیکن حرم میں اور کچھ سننے کی ہمت نہیں رہی تھی۔
شام اب رات میں بدل رہی تھی، فرحاد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے شانو، میں سونے جا رہی ہوں، ہادی آئے تو انہیں بتا دینا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا تھا، لیکن وہ بھی اس کے اندر جلنے والی آگ کو بجھا نہیں پایا تھا۔ کیسے کیسے انکشاف تھے جو آج فرحاد کے بارے میں اس نے سنے تھے۔ اتنا درد ہادی، اتنا درد آپ اپنے اندر لیے گھومتے ہیں اور مجھے کبھی محسوس بھی نہیں ہونے دیا۔ کیوں چھپایا آپ نے مجھ سے یہ سب؟ وہ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹے اب تصور میں فرحاد سے شکوہ کر رہی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ہادی، مجھ سے شیئر نہیں کیا۔ اتنی تکلیف لے کر آپ کیسے جیتے ہیں، کیسے؟ وہ جب تھک چکی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حرم کو بارشیں نہیں پسند تھی، یہ ہمیشہ ہی اس کے لیے اداسی کا پیغام لاتی تھی، اور آج پھر اس بارش نے اسے اداس کر دیا تھا۔ اس رات ایش سو نہیں پائی، وہ بڑی مشکلوں کے ساتھ رائل پیلس تک واپس پہنچی تھی۔ اس کا ذہن بھٹک چکا تھا۔ بھیگے کپڑوں کے ساتھ جب وہ گھر پہنچی تو مسز ولیم نے اسے خوب ڈانٹا، لیکن آج وہ آگے سے بولی نہیں تھی۔ اس کا ذہن بس سمان حیدر کی باتوں میں اٹکا تھا۔ یہ کون سا مذہب ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا؟ یہ کون سا دین ہے جس میں اتنی اٹریکشن ہے کہ ایک شخص 1 گھنٹے تک تیز برستی بارش میں اپنے خدا کی عبادت میں اس قدر مشغول تھا کہ اپنے ارد گرد کی ہر چیز بھلا چکا تھا۔ ایش کا سرکل ایسا تھا جس میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اس نے تو آج پہلی بار اس مذہب کا نام سنا تھا، اس کے پیروکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہی چیز اسے بے چین کیے جا رہی تھی۔ وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتی تھی، پھر اللہ کی ذات اس سے مخفی کیسے رہ گئی تھی؟ وہ سوچ رہی تھی۔ پھر وہ اپنے بستر سے اٹھی، اپنے 16ویں صدی کے کمرے سے 21ویں صدی کے کمرے میں گئی، وہاں سے لیپ ٹاپ اٹھا کر واپس اسی کمرے میں آئی۔ پھر وہ نیٹ آن کی اسلام کے بارے میں سرچ کر رہی تھی، اور اس کی وہ پوری رات ایسے ہی گزر گئی۔ جانے کیسی اٹریکشن تھی، وہ بس اس مذہب کے بارے میں لکھی ہر بات پڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، تمہارے وظیفہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ تم سے آ ملے گی، بابا جی نے کہا، اور سمعان نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج تمہارے وظیفے کا آخری دن تھا اور وہ خود تم تک پہنچ گئی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں بابا؟ سمعان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہی لڑکی جو آج آئی تھی، ایش ولیم۔ سمعان حیدر کی آنکھوں میں اس کا بھیگا بھیگا سراپا گھوم گیا۔ اس کی سبز آنکھوں میں سمعان کو گہری حیرت نظر آئی تھی۔ نہیں بابا جان، وہ نہیں ہو سکتی۔ وہ کیسے؟ وہ ہو نہیں سکتی، سمعان نے ماننے سے انکار کیا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وہ ایک یہودن ہے، سمعان نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ مجھے ایک یہودن اپنے لائف پارٹنر کے طور پر قطعی نہیں چاہیے۔ بابا ہلکا سا مسکرائے۔ تم اور میں کون ہوتے ہیں خدا کے کاموں میں دخل دینے والے؟ وہ مجھ سے ملی، یہاں تک آئی، وہ ایک حادثہ تھا بابا، سمعان نے بے بسی سے کہا۔ کوئی حادثے نہیں ہوتے، ہر چیز کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، اور جہاں تک بات ہے اس کے یہودی ہونے کی، تو جو خدا اسے اپنے گھر تک لا سکتا ہے وہ اسے اپنی ذات سے بھی روشناس کروا دے گا، بابا جی نے مسکرا کر کہا۔ سمعان حیدر بس دیکھ کر رہ گیا، اس کا ذہن کسی گہری سوچ کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ عالم شاہ 26 سال پہلے اس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، آپ کے اسٹوڈنٹ تھے، یاد ہے آپ کو پروفیسر جوزف؟ فرحاد نے سامنے بیٹھے شخص سے پوچھا۔ پروفیسر نے چونک کر فرحاد کو دیکھا۔ 30 سال سے اس یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں مسٹر آغا، یاد بھی نہیں ہر سال کتنے اسٹوڈنٹس ڈگری لے کر جاتے ہیں یہاں سے؟ پروفیسر نے جواب دیا۔ غلط، عالم شاہ کو آپ نہیں بھول سکتے، آپ کے دوست تھے وہ۔ میں کسی عالم شاہ کو نہیں جانتا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں پروفیسر، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مجھے بس اس شخص کا ایڈریس چاہیے، فرحاد نے کہا۔ نہیں جانتا میں کسی عالم شاہ کو، اگر جانتا ہوتا تو بتا دیتا۔ پروفیسر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اگر آپ سچ میں نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں۔ فرحاد پروفیسر کے رخ موڑ کر کھڑے ہونے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ بتانا نہیں چاہتے، جبکہ پروفیسر اپنے تاثرات چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اوکے پروفیسر، گڈ بائے۔ فرحاد چلتا ہوا دروازے تک آیا، پھر وہ رکا، پلٹا اور بولا، پروفیسر جوزف، زیبا عالم شاہ تو اچھی طرح یاد ہوگی آپ کو، ہے نا؟ پروفیسر جوزف کرنٹ کھا کر پلٹے، حیرانگی ان کے چہرے سے صاف نمایاں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ حیرانگی خوف میں بدل گئی۔ وہی زیبا عالم شاہ جس کو آپ کی وجہ سے طلاق ہوئی تھی، عالم شاہ نے اسے طلاق دی تھی، یاد ہے نا پروفیسر؟
فرحاد تاک تاک کر نشانے لگا رہا تھا اور پروفیسر جوزف کے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔ وہ اپنی کرسی پر ڈھہ گئے۔ حرم اور واسع یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ایک کتاب سامنے رکھے سر جوڑے بیٹھے تھے۔ شاید کوئی بہت اہم ٹاپک تھا جو ڈسکس ہو رہا تھا۔ وہیں پر بیلا سائیکل پر ان کے گرد دائرے میں چکر لگا رہی تھی، جبکہ عرش اس کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ دونوں نے کافی شور مچایا ہوا تھا۔ آج رون غائب تھا اور اسی بات کی خوشی بیلا کو اس طرح انجوائے کرنے پر اکسا رہی تھی۔ چپ کرو تم دونوں، حرم نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ پڑھاکو، اگر تم لوگوں کو اتنی پرابلم ہو رہی ہے تو کہیں اور جا کر بیٹھ جاؤ، لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ ہم وہاں بھی آ جائیں گے، بیلا نے جان بوجھ کر انہیں تنگ کرتے ہوئے کہا۔ سسٹر، انہیں چھوڑو، ادھر دھیان دو، واسع نے حرم سے کہا جو بڑی بڑی آنکھیں نکالے عرش اور بیلا کو گھور رہی تھی۔ تبھی سائیکل چلاتی بیلا کی نظر سامنے آتے شخص پر پڑی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اسے یاد نہیں رہا کہ وہ سائیکل چلا رہی تھی۔ ذہن بھٹکا تو توازن بھی کھو گیا اور وہ سائیکل سمیت دھڑام سے نیچے گری۔ ہاں، عرش اسے گرتا دیکھ کر حیران رہ گئی اور پھر ہنسی کا فوارہ اس کے منہ سے چھوٹ پڑا۔ جبکہ وہ نیچے گری اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ بلیک جینز، بلیک شرٹ اور بلیک ہی جیکٹ کے ساتھ موبائل کان سے لگائے وہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بیلا کو نیچے گرتے دیکھا تو دوسرے ہاتھ سے بلیک چشمہ آنکھوں سے اتارا۔ OMG, who is he؟ بیلا ایک دم اٹھی۔ البتہ سائیکل سے پاؤں اٹکنے کے باعث جو اس کے ساتھ ہی نیچے گری تھی، ایک بار پھر دھڑام سے نیچے گری۔ آر یو اوکے؟ وہ اس کے پاس آ کر گویا ہوا۔ یس یس، بیلا اب کی بار ذرا دھیان سے کھڑی ہوئی، جبکہ عرش بھی دھیان سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ عرش اسے پہچان گئی تھی۔ اس شخص کی تصویر اس نے حرم کے موبائل میں دیکھی تھی۔ اوہ، یہ تو حرم کے کزن ہادی ہیں۔ وہ چونکی۔ حرم؟ اب وہ حرم کو بلا رہی تھی جو پوری توجہ کتاب پر مرکوز کیے بیٹھی تھی، لیکن حرم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حرم؟ اب کی بار عرش نے ذرا اونچا پکارا۔ عرش، مجھے تنگ مت کرو، حرم نے بنا دیکھے غصے سے جواب دیا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ فرحاد کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ فرحاد اسے دیکھ چکا تھا۔ جب عرش کے بلانے پر بھی اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو فرحاد نے موبائل سے اسے کال کی، جبکہ بیلا تو اس کے چہرے کے خد و خال دیکھنے میں مگن تھی۔ کوئی اتنا ڈیشنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچے جا رہی تھی۔ بیلا کو ہر خوبصورت لڑکے پر کرش ہو جاتا تھا۔ ایک دن پہلے تک وہ رومان پر دل و جان سے فدا تھی، جبکہ اب فرحاد آقا کو دیکھنے کے بعد وہ اس قدر بدحواس ہوئی کہ 2 بار زمین کو اپنا دیدار کروا دیا۔ حرم نے جب فرحاد کی کال دیکھی تو فٹ کتاب کو چھوڑ کر اس کی کال ریسیو کی۔ فرحاد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کہاں ہو حرم؟ فرحاد نے پوچھا۔ یونیورسٹی میں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ اس سے ناراض تھی۔ اچانک اسے یاد آ گیا اور لہجے کا جوش و خروش ایک دم مدھم پڑ گیا۔ فری ہو یا بیزی؟ وہ پوچھ رہا تھا، جبکہ بیلا اور عرش کبھی حرم کو دیکھ رہی تھی تو کبھی فرحاد کو۔ ابھی فری ہوں۔ اور نیکسٹ بھی فری ہو یا بیزی؟ نیکسٹ لیکچر فری ہے، وہ بتا رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، گھر آ جاؤ۔ کیوں؟ حرم نے پوچھا۔ ویسے ہی، خود ہی تو کہا ہے کہ فری ہو تو گھر آ جاؤ۔ آپ کہاں ہیں؟ حرم نے سوال کیا۔ میں اس وقت گھر ہوں۔ فرحاد کو شرارت سوچ رہی تھی۔ اچھا، تو میں ابھی نہیں آ سکتی، میں بیزی ہوں۔ مگر ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تم فری ہو۔ ہاں کہا تھا، لیکن ابھی ابھی میں بیزی ہو گئی ہوں، حرم نے کہا اور اس کی بات پر فرحاد کا کہکہا بلند ہوا۔ حرم نے چونک کر پیچھے دیکھا تو سامنے کھڑے فرحاد کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہادی آپ؟ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ کتاب گود سے پھسل کر زمین پر جا گری۔ کیا ساری لڑکیاں فرحاد آقا کو دیکھ کر ایسے نویس ہو جاتی تھی کہ یوں الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ جائیں؟ ہاں میں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایک کام تھا، اسی سلسلے میں آیا تھا۔ اب جلدی چلو، آپا اور شانو گھر پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں، وہ کہہ رہا تھا اور حرم نے کسی روبوٹ کی طرح اپنا بیگ اٹھایا اور جانے کے لیے مڑی۔ ویسے اپنی فرینڈز سے میرا تعارف نہیں کرواؤ گی کیا؟ فرحاد نے شرارت سے پوچھا۔ اوہ سوری، وہ پلٹی۔ یہ واسع بھائی ہیں، یہ عرش ہے اور یہ بیلا ہے۔ اس نے ایک ہی بار میں تینوں کا تعارف کروا دیا۔ اور گائز، یہ ہے میرے کزن ہادی۔ سو ہینڈسم، بیلا نے فوراً کہا۔ تھینک یو پریٹی گرل، فرحاد نے اسے کمپلیمنٹ کا فوراً جواب دیا۔ اچھا ہم چلتے ہیں، کل ملیں گے، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ مزید وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ فرحاد کو اس کے انداز پر رہ رہ کر ہنسی آ رہی تھی، جسے وہ مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ آج پھر اسے نظر آیا تھا۔ ایش آج آرٹ گیلری آئی تھی۔ وجہ پینٹنگز کی ایگزیبیشن تھی جو وہ دیکھنے آئی تھی۔
جیسے ہی وہ گیلری کی سیڑھیوں سے نیچے اتری اس کی نظر سمان حیدر پر پڑی۔ وہ اپنی ٹیکسی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے فون پر بات کر رہا ہو۔ ایش اسے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پھر پرجوش سی اس کی طرف بڑھی۔ ہائے، وہ اس کے قریب جا کر بولی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کون؟ سمان حیدر نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ دونوں ایک دوسرے کو آپ کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ ایش اس لیے آپ کہہ رہی تھی کہ سامنے والے بندے میں رعب بہت زیادہ تھا، اسے تم کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، جبکہ وہ آپ کہہ رہا تھا تو وجہ صاف تھی کہ وہ اسے نہیں جانتا۔ ایش کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ وہ میں ایش ولیم، آپ سے 2 بار پہلے مل چکی ہوں۔ ایش حیران تھی کہ پچھلی بار وہ 10 دنوں کے بعد بھی اسے فوراً پہچان گیا تھا، جبکہ آج جب 2 دنوں بعد ملاقات ہو رہی تھی تو وہ پہچاننے سے آری تھا۔ حالانکہ ایک پل بھی ایسا نہیں تھا جب وہ اسے بھولی ہو۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ بہت بیزی تھی۔ آج وہ اس مسجد میں جانے کا سوچ رہی تھی، انفیکٹ وہ ایگزیبیشن سے سیدھا وہیں جانے والی تھی، لیکن پھر اسے سامنے دیکھ کر اس کی طرف آئی۔ ملے ہوں گے، میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، روزانہ سینکڑوں مسافروں سے ملتا ہوں، وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مسجد، وہاں موسک میں ہماری ملاقات ہوئی تھی 2 دن پہلے رات کو، کچھ یاد آیا؟ ایش نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اوہ، تو وہ آپ تھیں؟ جی، اس کے پہچاننے پر ایش کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ اوکے، وہ اپنے کان کو چھوتا آرٹ گیلری کی طرف بڑھ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے پیچھے ہوئی۔ ڈرائیور ہوں تو مسافر کو لے کر ہی آیا ہوں گا نا؟ وہ رکا نہیں۔ مجھے آپ سے ملنا تھا، انفیکٹ میں سیدھا یہاں سے آپ کے پاس جانے والی تھی۔ کیوں؟ وہ اچنبھے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ مسلم ہیں تو ایش کا سارا کانفیڈنس اس کے سخت لہجے نے ہوا کر دیا تھا۔ تو مجھے آپ کے ریلیجن کے اباؤٹ جاننا تھا۔ وہ اتنی تیز چل رہا تھا کہ ایش کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے بھاگنا پڑا۔ کیوں؟ مذہب بدلنا ہے آپ نے؟ وہ ایک دم پلٹا۔ ایش اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی کیونکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ نہیں، وہ ایش گڑبڑا گئی، لفظوں سے زیادہ اس شخص کا لہجہ کاٹدار تھا۔ تو پھر میرا دماغ کیوں کھا رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ سوری، میں ایش سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اب میرے پیچھے مت آنا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر وارن کرتا چلا گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیا بتاتی اسے کہ بس اسے دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ وہ گھر کے پچھلے کاریڈور میں کرسی پر بیٹھی تھی، سیاہ شال اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ بارش آج پھر ہو رہی تھی، لیکن آج اس کے ساتھ والی کرسی پر شانو نہیں تھی، وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اسے اپنے پیچھے سے فرحاد کی آواز آئی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ حرم، ناراض ہو مجھ سے؟ وہ پھر بھی نہیں بولی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ مجھے کوئی حق نہیں آپ سے ناراض ہونے کا۔ کیوں حق نہیں ہے؟ سارے حق تمہارے پاس ہی تو ہیں۔ اتنی اوقات نہیں ہے میری کہ میں کسی حق کی بات کروں آپ سے۔ پچھلے 2 دنوں کا غبار اس کے اندر بھرا ہوا تھا، اور فرحاد اس کے لہجے، اس کے لفظوں پر حیران رہ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ ادھر میری طرف دیکھ کر بات کرو حرم۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ برستی بارش میں اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی گئی، اور حرم کو اس کے نرم لہجے پر مزید رونا آیا۔ بیٹھ جاؤ حرم، فرحاد نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھایا اور وہ بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا چیز ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ آپ نے اتنی بڑی بات چھپائی مجھ سے، بارش کے ساتھ وہ بھی رو دی۔ اس قابل نہیں سمجھا آپ نے مجھے؟ اور فرحاد اس کے رونے پر بوکھلا گیا۔ رو کیوں رہی ہو پاگل؟ چپ کرو پلیز، میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تمہیں۔ وہ شاید پہلی بار یوں اس کے سامنے روئی تھی، اور فرحاد اسے خواب میں روتا ہوا دیکھ کر بھی پریشان ہو جاتا تھا۔ اچھا شاباش، چلو اٹھو، یہاں سے پہلے اندر چلو، بہت ٹھنڈ ہے یہاں پر۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھا چکا تھا، اور پھر دونوں چلتے ہوئے حرم کے کمرے میں آئے۔ بیٹھ جاؤ یہاں۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا چکا تھا اور خود پاس رکھی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کیا چھپایا میں نے تم سے؟ آپ نے مجھ سے روشنی والی بات چھپائی۔ آپ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھ سے اپنا دکھ درد بانٹ لیں۔ فرحاد حیران ہوا، وہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن حرم کو پتہ چل ہی جائے گا۔ وہ پہلے سے خود کو تیار کر چکا تھا، لیکن اتنی جلدی حرم کو پتہ لگ جائے گا یہ اسے بھی اندازہ نہیں تھا۔ بتایا اس انسان کے بارے میں جاتا ہے حرم جس کی کوئی اہمیت ہو آپ کی زندگی میں۔ جس انسان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو اس کے بارے میں کیا بتانا کسی کو؟
وہ اس کے پاس سے اٹھ کر سامنے ونڈو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اتنی سنگین خطا جس کی سزا میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ میں نے اپنا بہت کچھ کھویا ہے صرف اس روشنی کی وجہ سے جس سے آج میں بہت نفرت کرتا ہوں۔ حرم بھی اٹھ کر اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے بھلا چکا ہوں صرف اس لیے کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ نفرت کرتا ہوں میں اس سے۔ میں اسے معاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اسے بھول سکوں، لیکن جب کبھی اس کا ذکر آ جائے تو میرے بھرے ہوئے زخموں سے بھی لہو رسنے لگتا ہے۔ حرم، آپ اسے معاف کر دیں، حرم نے آہستہ سے کہا۔ فرحاد چونکا۔ ہاں، جسے ہم بھول نہ پائیں یا جس سے نفرت کرتے ہیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کوشش کرتا ہوں۔ کوشش نہیں، اگر آپ اس نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے معاف کرنا ہوگا۔ اچھا، وہ پلٹا۔ تم کہتی ہو تو کر دیتا ہوں معاف۔ آج کی یہ بارش گواہ ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ جو جگہ نفرت نے بنا رکھی تھی میرے دل میں، اس کے لیے آج سے وہ بھی ختم۔ وہ مسکرایا۔ اب کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے۔ تھینک یو ہادی، حرم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ نہیں، تھینک یو مجھے تمہیں کہنا چاہیے، دل سے ایک بوجھ کم ہو گیا۔ اچھا، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ جانے لگی۔ ابھی نہیں، یہاں بیٹھو۔ فرحاد نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جانتی ہو میں ایسا نہیں تھا جیسے تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میں بہت آوارہ لڑکا تھا حرم، وہ کہہ رہا تھا جبکہ حرم کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے۔ مجھے تمہارے لیے ایسا بنایا گیا ہے، توڑ مروڑ کر۔ اگر روشنی میری لائف میں نہ آتی تو میں کبھی بھی نہیں ٹوٹتا، کبھی بھی نہیں بکھرتا۔ وہ آئی، اس نے مجھے فادی بنا دیا۔ پھر اللہ پاک نے مجھے ایسا توڑا کہ فادی کہیں دفن ہو گیا۔ پھر اس ذات نے مجھے خود جوڑا۔ جانتی ہو کس لیے؟ نہیں، تمہارے لیے، تم جیسی اچھی لڑکی کے لیے۔ تمہارے جیسی اچھی لڑکی کو پانے کے لیے میرا اچھا بننا، ہادی بننا ضروری تھا نا، بس اس لیے۔ یہ سب لکھا ہوا تھا، مجھے تمہارے لیے تیار کیا جا رہا تھا کسی اور کے ذریعے، اس لیے وہ سب تقدیر کا کھیل تھا، اسے بھول جاؤ۔ اب جو میں ہوں تمہارے سامنے ہوں اور ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا۔ وہ مسکرایا اور حرم بھی اس کی باتوں کو سمجھ کر مسکرا دی۔ یہ سچ ہے، ہمیں بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، کسی اور کے ہاتھوں، کسی اور کے لیے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 2 گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد حمزہ حرین کا ایڈمیشن کروانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ حرین کو ساتھ ضرور لایا تھا لیکن اسے ایک سائڈ پر بٹھا دیا تھا اور خود ہی فارم لینے کے بعد اسے سبمٹ بھی کیا۔ کل سے آپ یونیورسٹی آ سکتی ہیں، کل سے کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا کچھ کیا میرے لیے۔ وہ حمزہ کی ممنون تھی۔ اٹس اوکے، آپ کو تھینکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہائے ایچ ٹی، اچانک ایک طرف سے کسی نے پکارا۔ حمزہ نے رخ موڑ کر دیکھا تو اس کا کلاس میٹ کھڑا حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایچ ٹی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ موہت تم؟ حمزہ اس کی طرف بڑھا۔ ہاں، میرا فرینڈ رہتا ہے لاہور میں، اسی سے ملنے آیا تھا۔ اور تم؟ کیا تم بھی کسی فرینڈ سے ملنے آئے ہو؟ وہ حرین کی جانب دیکھتا ہوا شرارت سے بولا۔ نہیں، ایک ضروری کام تھا، اسی سلسلے میں آیا تھا، حمزہ نے جواب دیا۔ لگتا ہے کوئی بہت ہی ضروری کام تھا، ہے نا؟ موہت نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ موہت، پبلک پلیس ہے، حمزہ نے برہمی سے کہا۔ اوکے اوکے ڈیئر، تم انجوائے کرو، پھر ملتے ہیں۔ وہ جاتے جاتے بھی شرارت کرنا نہ بھولا۔ تمہیں میں بعد میں پوچھتا ہوں، حمزہ بڑبڑایا جبکہ حرین کنفیوز سی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں، وہ حرین کے پاس آ کر بولا اور حرین اس بات میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ کیا کوئی مجھے بتائے گا لو کیا ہوتا ہے؟ پروفیسر جوزف کلاس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ان کا آج کا ٹاپک لو تھا۔ اینی ون؟ وہ اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھ کر پوچھ رہے تھے لیکن کوئی بھی اس ٹاپک کے متعلق بحث کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پروفیسر کی نظریں سب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یو مس حرم نور، کین یو پلیز ڈیفائن دا ورڈ لو؟ اور حرم جو پروفیسر کے ٹاپک کا نام سنتے ہی نیچے منہ کر کے چھپ رہی تھی، پروفیسر کے بلانے پر ایک دم اچھلی۔ میں پروفیسر؟ یس یو، ساری کلاس کی نظریں حرم پر جمی تھی۔ نو سوری پروفیسر، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ وہ معذرت کر کے واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہ سوال اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ محبت کا ذکر ایسی تکلیف میں مبتلا کرتا تھا جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ یو مس بیلا، پروفیسر نے اب پاس بیٹھی بیلا سے کہا۔ یس پروفیسر،
آپ کچھ بتانا چاہیں گی کہ لو کیا ہے؟ میرے لیے لو وہ ٹرن گفٹس ہیں جو مجھے ریم سے ملتے ہیں، بیلا نے مسکرا کر کہا اور اس کی بات پر پوری کلاس کا کہا ابھرا۔ ٹرن گفٹس تو مجھے بھی بہت ملتے ہیں ریم سے، اس کا مطلب یہ میرا لو بھی ریم ہے، پیچھے بیٹھی چینگ نے کہا، اور اس کی بات پر پوری کلاس نے ہوٹنگ کی۔ پروفیسر بھی مسکرا دیا۔ حرم بھی دونوں کے کمنٹ سن کر مسکرائی اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بزنس ڈپارٹمنٹ کے گروپ میں بیٹھے رومان کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر گڑبڑا گیا تھا۔ اوکے تو اب بزنس ڈپارٹمنٹ کی باری ہے۔ پروفیسر ادھر متوجہ ہوئے۔ جی مس زی، اب آپ بتائیں۔ زی جو بیلا اور چینگ کے کمنٹس سن کر اپنے غصے کو کنٹرول کر رہی تھی، پروفیسر کے بلانے پر فوراً سیدھی ہوئی۔ لو، وہ اٹھی اور کہنا شروع کیا، پیار ایک خوبصورت احساس ہے، ایسا احساس جسے آپ پل پل محسوس کر سکتے ہیں، لیکن جس کے لیے یہ احساس آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے اسے بتانا اور اسے محسوس کروانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ نائس، اس کا مطلب آپ کے پاس یہ خوبصورت سا احساس ہے، پروفیسر نے کہا اور زی مسکرا دی۔ یو مسٹر ڈیرک، اب کی بار اشارہ ڈیرک کی طرف کیا گیا۔ میرے لیے لو ایک وائن کی طرح ہے، جتنی زیادہ پیو گے اتنا ہی نشہ چڑھتا ہے، ڈیرک بتا رہا تھا، اور رون کا ایک گھونسا پڑنے کے بعد ایک جھٹکے سے سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ پیچھے سے کسی نے ہانک لگائی۔ ایک بار پھر پوری کلاس ہنسی کا گہوارہ بن گئی۔ یو مسٹر رومانشا، پروفیسر نے ریم سے کہا، میرے خیال سے پیار جیسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ صرف فلمی باتیں ہیں، خاص طور پر مشرق کے لوگوں کی پھیلائی گئی افواہیں ہیں، جو خود تو پریکٹیکل نہیں ہیں، مغرب میں بھی اس بیماری کو پھیلا رہے ہیں۔ رومان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا اور نظریں حرم پر جمی تھی۔ اس کی اتنی تلخ باتوں پر حرم نے اسے چونک کر دیکھا۔ یہ ایک فضول سا لفظ ہے پروفیسر، ایک بیکار سا جذبہ، جس کی آپ جتنی چاہیں قیمت لگا سکتے ہیں، جس سے چاہیں خرید سکتے ہیں۔ اٹس انف مسٹر رومانشا، حرم ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی باتیں حرم سے برداشت نہیں ہوئی تھی، وہ محبت کی یوں توہین ہوتے کبھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ او ریئلی؟ ریم مسکرایا، طنزیہ ہنسی ہنسا۔ جس انسان کا جو معیار ہوتا ہے وہ چیزوں کو اسی معیار پر رکھ کر پرکھتا ہے، پر اس وقت آپ محبت کی توہین کر رہے ہیں۔ ہاں تو کہاں ہے یہ محبت؟ دکھائی کیوں نہیں دیتی مجھے؟ پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ پروفیسر غور سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ محبت ہے، حرم نے کہا۔ پروو اٹ، ریم نے دو بدو کہا۔ مسٹر رومانشا، اگر آپ کا کوئی پیارا، کوئی فیملی ممبر آپ کے سامنے مر جائے تو کیسا محسوس ہوگا آپ کو؟ وہ اطمینان سے پوچھ رہی تھی اور ریم کا چہرہ اس کی بات پر سرخ ہوا۔ ڈونٹ کراس یور لمٹ مس واٹ ایور، زی نے ایک دم اٹھ کر نخوت سے کہا تھا۔ نفرت اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ زی، ریم نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب کوئی اپنا آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے یا آپ کے سامنے دم توڑتا ہے تو درد ہوتا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا درد۔ ریم کو پتہ نہیں کون سا منظر یاد آیا تھا۔ درد ہوگا آپ کو؟ حرم نے پوچھا۔ ہاں جی، مجھے ہی نہیں، ہر دل رکھنے والے انسان کو درد ہوگا۔ اگر ہے تو پروو کریں، مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ کہاں ہے درد مسٹر رومانشا؟ پروو اٹ، وہ بولی تھی اور سب حیران رہ گئے۔ کسی کے پاس بھی جیسے لفظ نہیں رہے تھے۔ ریم نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ حرم اس سے اس طرح بحث بھی کر سکتی ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے جس پر خالق کائنات نے اس کائنات کی بنیاد رکھی، اور سچ کہا آپ نے مسٹر رومانشا، محبت مشرق میں ہی پائی جاتی ہے، مغرب میں نہیں۔ یہاں تو بس بزنس ہوتا ہے۔ ایک اور بات، واقعی آپ محبت خرید سکتے ہیں، مشرق کی نہیں، صرف اپنے مغرب کی، وہ بھی اپنے جیسی۔ آخر میں حرم کا لہجہ انتہا کا تلخ ہو چکا تھا۔ اوکے سٹاپ دس، ٹاپک کو چینج کرتے ہیں، پروفیسر نے ماحول میں واضح کھچاؤ دیکھنے کے بعد کہا۔ سوری پروفیسر، اب مجھے کچھ نہیں سننا، وہ بیگ اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ لیکچر کا ٹائم اوور ہو چکا ہے، حرم نے دروازے میں رک کر گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا کوئی رول توڑ کر نہیں جا رہی، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ ساری کلاس اب تک گنگ تھی۔ رومان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ جو آخری بات حرم نے اس سے کی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے منہ پر تماچا مار گئی ہے، اور پروفیسر خود حیران تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکی کچھ تو خاصیت رکھتی ہے، ہمیشہ خاموشی رہتی ہے، زیادہ نہیں بولتی تھی کلاس میں، لیکن اگر وہ بولے تو سب کا منہ بند کروا سکتی تھی، اور آج یہ ثابت ہو گیا تھا۔ ایش میوزیم آئی تھی، وہ رومن ہسٹری پر تھیسس لکھ رہی تھی، اور اسی سلسلے میں وہ آج میوزیم آئی تھی۔
तकरीबन 2 घंटे वो वहां बिजी रही, बालों की पोनी टेल किए, कंधे पर बैग डाले, हाथ में एक नोटबुक पकड़े वो डिटेल लिख रही थी। पोनी से कुछ लटें निकलकर उसके चेहरे को छू रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र म्यूजियम के बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ते समान हैदर पर पड़ी। वो एकदम उसकी तरफ भागी। हेलो मिस्टर हैदर, वो पुकार रही थी, मगर तब तक वो म्यूजियम से बाहर जा चुका था। रुकें प्लीज़। वो भागते हुए उसके करीब आई और समान हैदर उसे म्यूजियम के अंदर देख चुका था। तभी वहां से इतनी जल्दी में निकला था कि वो आफत उसे देख ना ले, मगर तब तक देर हो चुकी थी। आप बहरे हैं क्या? ऐश ने कहा और समान हैदर ने उसे घूर कर देखा। तब ऐश को एहसास हुआ कि वो कुछ गलत बोल चुकी है। मेरा पीछा करना बंद करो, वो गुस्से से कहता आगे बढ़ गया। मैं आपका पीछा नहीं कर रही, ये तो इत्तेफाक है, जहां मैं होती हूँ आप भी वहीं आ जाते हैं। इसका मतलब मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ? वो चीखा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये तो एक खूबसूरत से इत्तेफाक है। मगर वो उसकी बात अनसुनी करके एक बार फिर आगे बढ़ गया। आप जॉब करेंगे? आप टैक्सी ड्राइवर हैं तो? नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। सोच ले, मैं आपको जितनी आप डिमांड करेंगे उतनी सैलरी दूंगी। और समान हैदर रुका, उसे पैसों की ज़रूरत थी। टाइमिंग क्या होगी? वो कुछ सोचते हुए बोला, और ऐश उसके इतनी जल्दी मान जाने पर हैरान रह गई। सुबह 8 से 5 बजे। मैं सैलरी एडवांस में लूँगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप कल से आ जाएं। कल से नहीं, मुझे सोचने का टाइम चाहिए, वो कहता हुआ आगे बढ़ गया। कब तक? और फिर कहाँ मिलेंगे हम? और मुझे कैसे पता? कल शाम यहीं पर। वो उसकी बात काट चुका था और ऐश उसे जाते हुए देखकर रह गई। ये तुम मशरिक वालों ने मोहब्बत को इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है? वो घर जाने के लिए यूनिवर्सिटी के मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी जब जारहाना तेवर लिए रोमान उसके सामने आया। एक पल के लिए तो हरम ठिठक कर रह गई, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई। मैंने कुछ पूछा है मिस नूर, आप मेरी बात का जवाब दिए बिना नहीं जा सकती। और आप मगरिब वालों ने मोहब्बत को इतना नीचे क्यों गिरा दिया है? इतना नीचे जितना आपके मगरिब वाले नीचे गिर चुके हैं। हरम सामने से आते शाले और डेरिक को देखकर बोली थी, जो अभी इंगेज्ड हुए थे और पिछले 2 दिन वो यूनिवर्सिटी नहीं आए थे। सुना था वो दोनों अकेले कहीं इंजॉय करने गए हैं। माइंड योर लैंग्वेज मिस नूर। वो उसकी निगाहें दोनों पर जमी देखकर और उसकी बात का मतलब समझकर इंतहाई गुस्से से बोला, और हरम एक पुरस्कार से मुस्कुराहट उस पर डालकर आगे बढ़ गई। एक दिन आप इन मगरिब वालों के सामने झुक जाओगी, अपने मशरिक को भूल जाओगी मिस नूर, ये रैम का प्रॉमिस है आपसे। वो उसकी बात सुनकर रुकी ज़रूर थी, मगर पलटी नहीं और फिर उन्हीं कदमों से आगे बढ़ गई। मे आई कम इन डैड? वो स्टडी के दरवाजे में खड़ी होकर पूछ रही थी। ओह ऐश, कम इन माई सन, मिस्टर विलियम ने खुशदिली से कहा। कैसी चल रही है आपकी लाइफ? फुल ऑफ थ्रिल सस्पेंस, ऐश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। गुड, कंग फू सीख लिया? डैड, आपको कैसे पता चला? वो हैरान हुई और मिस्टर विलियम मुस्कुरा दिए। ओह, तो ग्रैनी ने बताया आपको? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। यस माई सन। वो डैड, एक्चुअली मैं एक ड्राइवर हायर करना चाहती हूँ गाड़ी चलाने के लिए। और मिस्टर विलियम ने चौंक कर उसे देखा। ऐश, विलियम को इन सब चीज़ों की ज़रूरत कब से होने लगी? वो तो खुद बहुत अच्छी ड्राइविंग करती है। आई नो डैड, बट कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी हूँ, इतने सारे काम हैं, थोड़ा डिप्रेस भी हूँ, ठीक से गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाती इसलिए। सुनो ऐश, मिस्टर विलियम ने उसकी बात काटी, मैंने आपको आम लड़कियों की तरह नहीं पाला। वो एक रॉयल प्रिंसेस थी तो मिस्टर विलियम उसे आप बुलाकर शहजादियों वाली इज्जत भी देते थे। मैंने आपको हर बुरे वक्त और हर बार हर हार्ड सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार किया है। आप एक बहादुर लड़की हो, इनफैक्ट लड़का हो, सो आप अपनी पर्सनैलिटी को लूज मत होने दें। ओके? वो प्यार से उसका गाल थपथपा कर बोले, जबकि ऐश को अंदाज़ा हो गया था कि डैड उसकी बात नहीं मानने वाले। अब उसे क्या करना चाहिए, वो यही सोच रही थी। आज मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाई हूँ, हरम ने मुस्कुराकर वासे और अर्श से कहा, जबकि बेला तो अपनी साइकिल पर सवार वन व्हीलिंग में मसरूफ थी। जल्दी दिखाओ सिस्टर, वासे ने खुश होते हुए कहा। ये ले समोसे, आपा से बनवा कर लाई हूँ। समोसे? वाओ, मज़ा आ गया देखकर, अर्श ने कहा। हरम ने तो दिल खुश कर दिया, मुंह में पानी आ गया है। हरम एक समोसा उठाकर खाने ही वाली थी कि अचानक कोई जिन की तरह आया और समोसा उसके हाथ से उचक कर ये जा वो जा। हरम ने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो रॉन अपनी अजली खबीस मुस्कुराहट के साथ खड़ा उसका समोसा खा रहा था। तुम? हरम ने उसे गुस्से से देखा, जो 2 दिन बाद नजर आया था।
رون از بیک لٹل لیڈی۔ وہ مسکرایا تو حرم کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ صبح صبح ایش اپنا کوٹ اتارے، جینز کو ٹخنوں سے اوپر فولڈ کیے، ٹھنڈ برستے گراؤنڈ میں ماسٹر سائی چین کے ساتھ کنگ فو کی پریکٹس میں مصروف تھی۔ ماسٹر سائی چین 2 بار اسے ہلکے سے پنچ جو کہ اس کی ٹانگوں پر مار کر اسے زمین بوس کر چکے تھے۔ کیا بات ہے ایش، آج تمہارا دھیان کدھر ہے؟ نہیں ماسٹر، میں پورے دھیان سے کر رہی ہوں۔ اچھا، ماسٹر نے اس کی بازو کے وار کو روکتے ہوئے ایک بار پھر نیچے گرا دیا۔ نہیں، تمہارا دھیان نہیں ہے، جاؤ پہلے دماغ کو پرسکون کرو۔ ماسٹر نے اپنے لمبے گاؤن نما چوگے کو ہاتھ کی مدد سے لہراتے ہوئے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ان کا ایک خاص سٹائل تھا۔ ماسٹر، ایش ان کے پیچھے بھاگی۔ آپ کو کیسے پتا؟ دنیا میں 2 ہی جذبے ہیں جو انسان کو کنٹرول کرتے ہیں، نمبر 1 نفرت، نمبر 2 محبت۔ وہ رکے۔ ایش ان کی بات سن کر گڑبڑا گئی۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے تم اس وقت نمبر 2 کی شکار لگ رہی ہو۔ وہ حیران رہ گئی۔ ماسٹر سائی چین غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر تمہارے ہاتھوں میں کب کپاہٹ ہوتی تو ظاہر ہوتا کہ نفرت کا جذبہ تمہارے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہے، پر نہیں، کب کپاہٹ تمہارے ہونٹوں میں ہوئی ہے اور تمہاری پلکوں کا لرزنا اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت کا جذبہ تمہارے دل سے ہو کر تمہارے دماغ تک پہنچ رہا ہے۔ ہاتھوں کی کب کپاہٹ نفرت کا پتہ کیسے دیتی ہے؟ اگر ایک انسان کے ہاتھ کسی کے نام یا کسی انسان کے ذکر پر کپ کپائیں اور اس کے فوراً بعد وہ انسان اپنی مٹھیاں بھینچ لے تو یہ نفرت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ جب انسان مٹھی بند کرتا ہے تو وہ اپنے غصے یا نفرت کو ضبط کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے پتا ماسٹر؟ وہ ابھی بھی حیران تھی۔ محبت کرو، ضرور کرو، مگر اسے اپنے دماغ کو کنٹرول مت کرنے دو۔ نفرت انسان کے دل کو ختم کرتی ہے جبکہ محبت دماغ کو۔ وہ کہہ کر رکے نہیں بلکہ ایک بار پھر چلنا شروع کیا۔ محبت اور نفرت میں کیا فرق ہے ماسٹر؟ نفرت انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ ہمارا کسی سے بدلہ لینا بھی نفرت کے جذبے میں آتا ہے، اور کسی سے بدلہ لینے کے لیے ہم خود کو بہت تیار کرتے ہیں، بہت ہی مضبوط بناتے ہیں اپنے آپ کو۔ کبھی کبھی یہ بہت کارگر ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ بہت خطرناک جذبہ ہے۔ یہ دل کو تباہ کرتا ہے، ہر خوشی کو ختم کر دیتا ہے، سکون کو آپ کی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ تب آپ کے پاس دھیان لگانے کے لیے سکون نہیں ہوتا، آپ ہر گیان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور محبت دونوں کام کرتی ہے، جتنا انسان کو مضبوط بناتی ہے اس سے زیادہ کمزور بھی کر دیتی ہے۔ یہ آپ کے ذہن کو بھٹکا دیتی ہے، یہ دماغ کو اس کے اصل تسلسل سے نکال کر ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں صرف دل کا کام ہوتا ہے، دماغ کا نہیں۔ آپ اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ وہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ زندگی کا ہر پل انسان کو ایک نیا سبق دے رہا ہوتا ہے، بس اس سبق کو حاصل کرنے اور دیکھنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ طاقت جو سبق پہچاننے میں ہماری مدد کرے۔ محبت انسان کو کمزور کیسے بناتی ہے ماسٹر؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اب وہ دونوں قہوہ خانے میں داخل ہو گئے تھے۔ جس انسان سے محبت ہو، جب اسے کھونے کا ڈر لاحق ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ جذبہ تمہیں کمزور بنا رہا ہے۔ اس خوف کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو کہ ہمیں ہمارا محبوب ملے گا یا نہیں۔ بس اسے محبت کرو، کرتے جاؤ، بنا کسی مطلب کے، بنا کسی امید کے۔ جب امید ٹوٹتی ہے تو درد ہوتا ہے، اور وہی درد انسان کو کمزور بنا دیتا ہے۔ وہ دونوں ایک میز پر بیٹھ چکے تھے، اور جب تم ایسی ذات سے محبت کرتے ہو جو اس محبت کے قابل ہے، جسے کھونے کا ڈر ہو، تو وہ تمہیں اتنی مضبوطی فراہم کرتی ہے کہ ایک دن تم دنیا فتح کر لیتے ہو، اسے اپنے سامنے جھکا دیتے ہو۔ ماسٹر نے کہنے کے بعد قہوہ کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگائی، جو بیرا ان کے سامنے رکھ گیا تھا۔ اور ایسی ذات کون سی ہے ماسٹر؟ یہی تو تمہیں جاننا ہے ایش، کھوج کرو اس ذات کی، وہ ذات تمہیں تم سے ملوا دے گی۔ 50 سالہ ماسٹر سائی چین کے پاس ان کی زندگی سے زیادہ تجربہ تھا۔ ایش اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی تھی کہ اسے ایسے انسان سے اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ مجھے اب چلنا چاہیے پروفیسر، لیٹ ہو رہا ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ پروفیسر نہیں، ماسٹر کہا کرو، کتنی بار سمجھایا ہے۔ اوہ سوری ماسٹر، بھول گئی تھی، ایش نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی پر رکھا اپنا وہ چوگا اٹھایا جو وہ پہن کر آتی تھی۔ وہ اسے اتار کر کنگ فو سیکھ رہی تھی کیونکہ وہ ابھی اس قدر ماہر نہیں ہوئی تھی کہ وہ ماسٹر سائی چین کی طرح اتنا بھاری گاؤن نما چوگا پہن کر لڑے۔ اور ماسٹر تو اگر صرف اپنا چوگا ہوا میں ایک جھٹکے سے لہرا کر
सामने खड़ी ऐश को मारते तो वो हवा में उछलते हुए नीचे गिर जाती थी। हर रोज वो कुछ नया करतब दिखाते थे उसे और ऐश को अभी बहुत कुछ सीखना था उनसे। वाकई आजकल उसका जहन भटका हुआ था। उसे आज कुछ करना था, कुछ खतरनाक सा, और वो खुद को उसके लिए तैयार कर रही थी। रॉन, मेरा समोसा वापस करो। हरम एक झटके से उठने लगी थी जब अर्श ने उसे हाथ से पकड़कर वापस बिठाया। वो अब वापस नहीं करने वाला हरम, जाने दो उसे। और रॉन वाकई खबासत से मुस्कुराते बिजनेस डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा था, रैम से पंगा लेने। कल हफ्ता है तो हम घूमने जा रहे हैं, आप चलेंगी साथ सिस्टर? वासे ने समोसा खाते हुए कहा। क्या वाकई? कहाँ जा रहे हो? हरम ने हैरान होते हुए पूछा। म्यूजियम। ओह वाह, मैंने इसके बारे में सुना है मगर देखा नहीं अभी तक। जानता हूँ, इसलिए हम सब कल चल रहे हैं। एक दिन का टूर है, सुबह जाएंगे, शाम तक घूमकर वापस आ जाएंगे, वासे बता रहा था। और हमने तुम्हारी टिकट भी ले ली है, अर्श ने बताया। म्यूजियम में इंटर होने के लिए टिकट का होना ज़रूरी है और उसे लेने के लिए एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, इसलिए मैंने उनकी वेबसाइट से पहले ही टिकट्स बुक करवा ली हैं। अब हमें लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, वासी ने तफसील से बताया। और एक टिकट कितने की है? हरम ने पूछा। 50 यूरो। 50 यूरो की एक टिकट है। तो आप सुबह 7 बजे यहाँ यूनिवर्सिटी में ही आ जाइएगा, हम सब यहाँ से ही इकट्ठे होकर जाएंगे। मैं अभी कंफर्म कुछ नहीं कह सकती, मुझे हादी से पूछना पड़ेगा, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो, वरना नहीं। क्यों नहीं, इधर दो फ़ोन, हम अभी उनसे बात कर लेते हैं। नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी, हरम ने जवाब दिया। तुम कल आ रही हो बस, हमें और कुछ नहीं सुनना, अर्श ने मुंह बनाकर कहा। ओके बाबा, आ जाऊंगी, हरम उसके फूले मुंह को देखकर मुस्कुरा दी। फ़ोन की घंटी कब से बज रही थी? मिसिस विलियम बड़बड़ाते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ी और फिर फ़ोन उठाने के बाद जो पहली खबर उन्हें मिली वो दंग रह गई। क्या? कहाँ है अब ऐश? वो ठीक तो है ना? वो बदहवास सी पूछ रही थी। क्या हुआ ऐश को? किसका फ़ोन है? पास से गुजरती ग्रैनी ने पूछा। ऐश का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल है। मिसिस विलियम अब कपकपाते हाथों से किसी का नंबर डायल कर रही थी और यह खबर सुनकर ग्रैनी का दिल भी दहल गया।